الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو حمص پر ہمارا گورنر بنایا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حمص تشریف لائے تو فرمایا، اے حمص والو، تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا؟ اس پر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اپنے گورنر کی شکایتیں کی، چونکہ حمص والے بھی اپنے گورنر کی ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حمص کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا اس وقت تک یہ ہمارے پاس گھر سے باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واقعی یہ تو بہت بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بھی بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، مہینے میں ایک دن گھر میں ہی رہتے ہیں، ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بھی بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، کبھی کبھی ان کو موت جیسی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حمص والوں کو اور ان کے گورنر کو ایک جگہ جمع کیا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، سعید بن عامر کے بارے میں اچھے ہونے کا جو میرا اندازہ تھا آج اسے غلط نہ ہونے دینا۔ اس کے بعد حمص والوں سے فرمایا، تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا اس وقت تک یہ گھر سے ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اس کی وجہ بتانا مجھے پسند نہیں تھی، لیکن اب میں مجبوراً بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں کا کوئی خادم نہیں ہے، اس لیے میں خود آٹا گوندتا ہوں، پھر اس انتظار میں بیٹھتا ہوں کہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، پھر میں روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے گھر سے باہر ان لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے سعید، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی وجہ بتانا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے دن اور رات کو تقسیم کیا ہے، دن ان لوگوں کو دیا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، مہینے میں ایک دن یہ ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ تو میرے پاس کوئی خادم ہے جو میرے کپڑے دھو دے، اور نہ میرے پاس اور کپڑے ہیں جنہیں پہن کر میں باہر آ سکوں، اس لیے میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، پھر ان کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب سوکھ جاتے ہیں تو وہ موٹے ہونے کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ان کو رگڑ رگڑ کر نرم کرتا ہوں۔ سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے، پھر انہیں پہن کر شام کو ان لوگوں کے پاس باہر آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، انہیں کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت خبیب انصاری رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت میں مکہ میں موجود تھا۔ پہلے قریش نے ان کے گوشت کو جگہ جگہ سے کاٹا، پھر ان کو سولی پر لٹکایا اور کہا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ تمہاری جگہ ان کو سولی دے دی جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے اہل و عیال کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جوش میں آ کر زور سے پکارا، یا محمد۔ جب بھی مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ میں نے اس حالت میں ان کی مدد نہیں کی اور میں اس وقت مشرک تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو میرے دل میں زور سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ بس اس خیال سے مجھے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جوابات سن کر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری فراست کو غلط نہیں ہونے دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس 1000 دینار بھیجے اور فرمایا انہیں اپنے کام میں لے آؤ۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا تم اس سے بہتر بات چاہتی ہو کہ ہم یہ دینار اسے دے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جس پر انہیں اعتماد تھا اور ان دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں ڈال کر اس سے کہا کہ جا کر یہ دینار فلاں خاندان کی بیواؤں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندان کی مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سے دینار بچ گئے تو اپنی بیوی سے کہا لو یہ خرچ کر لو، پھر اپنے گورنری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد ان کی بیوی نے کہا کیا آپ ہمارے لیے کوئی غلام نہیں خرید لیتے؟ اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا وہ مال تمہیں سخت ضرورت کے وقت ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لے کر آئی جو کہ بنی ہوئی تھی اور اس کا کنارہ بھی اسی کے ساتھ بنا ہوا تھا، یعنی وہ چادر کسی اور کپڑے سے کاٹ کر نہیں بنائی گئی تھی بلکہ کنارے سمیت بطور چادر کے ہی بنائی گئی تھی۔ اور اس عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چادر اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ اسے پہن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے چادر لے لی اور چونکہ آپ کو اس چادر کی واقعی ضرورت تھی اس لیے آپ نے اسے پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ چادر دیکھی تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بہت اچھی چادر ہے، یہ تو آپ مجھے پہننے کو دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، اور یہ کہہ کر چادر اسے دے دی، حالانکہ آپ کو خود اس کی ضرورت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے تو آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان صاحب کو بہت ملامت کی اور یوں کہا تم نے اچھا نہیں کیا، تم خود دیکھ رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اس چادر کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے کر پہن لیا، پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی، اور تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انکار نہیں فرماتے بلکہ دے دیتے ہیں۔ ان صحابی نے کہا میں نے تو صرف اس لیے مانگی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہننے سے یہ چادر ببرکت ہو گئی ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اسے ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گا تاکہ مجھے اسی میں کفن دیا جائے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دھاری دار اونی کالے رنگ کا جوڑا بن کر تیار کیا گیا، اس کا کنارہ سفید رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہن کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس باہر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی ران پر خوشی کے ساتھ ہاتھ مار کر فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں یہ جوڑا کتنا اچھا ہے؟ ایک عرابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ تو آپ مجھے دے دیں۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی تھی آپ اس کے جواب میں نہ کبھی نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا تم لے لو، اور یہ کہہ کر وہ جوڑا اسے دے دیا اور اپنے پرانے 2 کپڑے منگوا کر پہن لیے، اور پھر آپ نے اسی طرح کا جوڑا بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ جوڑا بننا شروع ہو گیا، لیکن ابھی وہ جوڑا بن ہی رہا تھا اور کھڈی پر چڑھا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔
اور آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو دور فرمائے، آمین۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔